السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اسرا کی ماں جب اپنی دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے سلطان پر پڑتی ہے، جو ایک غیر لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈالے بہت محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوتا ہے۔ اسرا کی ماں تو حواس باختہ ہو جاتی ہے، یہ منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ اس کے لیے وہاں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور سیدھی اپنی بیٹی اسرا کے پاس جاتی ہے اور اسرا کے چہرے کو آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تم خوش ہو؟ اسرا جو کہ دراصل خوش نہیں ہے لیکن اپنی ماں سے جھوٹ بولتی ہے کہ جی ماں، میں تو یہاں پر بہت خوش ہوں، سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسرا کی ماں اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتی ہے، اسے تھوڑی اداسی تو نظر آتی ہے اور پھر اسے اسرا کی وہ ساری باتیں بھی یاد آتی ہیں جب اسرا سلطان سے ناراض ہو کر گھر آئی تھی۔ تب اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ اپنا گھر بسانے کے لیے کچھ عرصہ لگتا ہے، لڑکیوں کو تھوڑا وقت لینا چاہیے اپنے گھر میں دل لگانے کے لیے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ سوچتی ہے کہ فی الحال وہ اسرا کو سلطان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اسرا کم سے کم اپنے گھر میں دل لگانے کی کوشش تو کر ہی رہی ہے۔ اس لیے وہ بس اسرا سے مل کے چپ چاپ گھر واپس چلی جائے گی، لیکن گھر جا کر وہ شدید پریشان رہے گی کہ اگر میں اسرا کو سب کچھ بتاتی ہوں تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، اور اگر نہیں بتاتی تو سلطان کی جو حرکت ہے وہ اگنور کرنے والی تو نہیں ہے، وہ میری بیٹی کو گھر بٹھا کر خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا پھر رہا ہے۔ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کو تو سمجھا بجھا کے گھر بھیج دیا تھا، اور وہ جو یہاں پر شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، سلطان کے گھر میں ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے صرف اس لیے کہ وہ سلطان سے محبت کرتی ہے، اور اس خوش فہمی کا شکار بھی ہے کہ شاید سلطان بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اب اگر میں اسرا کو بتا دیتی ہوں کہ تمہارا شوہر باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا پھر رہا ہے تو سلطان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اسے تو نئی نئی لڑکیوں کی عادت ہوگی، لیکن میری بیٹی کی زندگی اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اسرا کی ماں سوچ لیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، کم سے کم جب تک اس کی آنکھوں پر جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہے اور وہ جھوٹی محبت میں ہی خوش ہے، تب تک تو مجھے اسے خوش رہنے دینا چاہیے۔ لیکن اتفاق سے اسرا کی بھابھی علیزے نوٹ کرے گی کہ امی کافی زیادہ پریشان ہیں اور کافی دیر سے بہت چپ ہیں، اور بلڈ پریشر بھی ان کا کافی ہائی ہے، تو وہ ان سے پوچھ ہی لے گی کہ امی اگر کوئی پریشانی ہے تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، آپ اندر ہی اندر کسی بات پر اس قدر پریشان ہیں کہ اس قدر بی پی بڑھ چکا ہے آپ کا۔ اسرا کی ماں علیزے سے کہے گی کہ بیٹا بات تو میں تم سے شیئر کر دوں، لیکن اس سے پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات نہ تو تم سرور کو بتاؤ گی اور نہ ہی اسرا سے اس بات کا ذکر کرو گی، جس پر علیزے کافی پریشان ہو جائے گی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جسے امی اپنے ہی اندر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور باقی سب سے بھی شیئر کرنا نہیں چاہتی۔ تو وہ کہے گی کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح آخر بات کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد اسرا کی ماں علیزے کو بتائے گی کہ جب آج میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھانے پر گئی تو وہاں پر سلطان ایک اور لڑکی کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے بہت بے باک سے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں تو ایک دم سے اسے دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی، اور اس سے بھی زیادہ ٹینشن مجھے یہ تھی کہ میری دوستوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ میرا داماد ہے، اگر وہ لوگ دیکھ لیتی تو تمہیں پتہ ہے نا میرے سوشل سرکل میں میرا کتنا مذاق اڑتا۔ لیکن بس میں کیا بتاؤں، میرے لیے وہاں بیٹھنا بھی مشکل تھا اور وہاں سے اٹھ کر جانا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا، مجھ سے تو قدم ہی نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ بہرحال میں اپنی دوستوں سے شوگر لو کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ تو آئی ہوں۔ اس کے بعد میں اسرا کے پاس بھی گئی اور دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا اسرا اپنے گھر میں خوش ہے یا نہیں، کیا مجھے اسے یہ سب بتانا چاہیے یا نہیں۔ اسرا کے چہرے پر مجھے کوئی خوشی تو نظر نہیں آئی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں دل لگانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، تو بس میں چپ چاپ گھر آ گئی اور تب سے ہی میں پریشان ہوں۔ جس پر علیزے اپنی ساس سے کہے گی کہ امی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اسرا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟
وہ ایک غلط انسان کے ساتھ ہے، ہمیں اسے بچانا چاہیے۔ لیکن اسرا کی ماں کہے گی کہ کیا کروں، اپنی بیٹی کی طلاق کروا کے اسے گھر بٹھا لوں جبکہ اس کی شادی کو چند ہی ماہ ہوئے ہیں۔ لوگ تو اسرا پر ہی باتیں بنائیں گے نا کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ چند ہی ماہ بعد اسرا کو طلاق ہو گئی، اس لڑکے کا تو کچھ نہیں جائے گا، میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ علیزے کہے گی امی ہمیں لوگوں کی فکر نہیں بلکہ اسرا کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اور اسرا پہلے بھی جب مال گئے تھے تو وہاں پر سلطان ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور ہمیں دیکھ کر بجائے شرمندہ ہونے کے اسرا کو ڈانٹنے لگا کہ تمہیں اس طرح سے میرے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا جب تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوں، اور پھر ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ یہ میری بچپن کی دوست ہے۔ اور اسرا کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کی بات سن کے، کیونکہ جب اسرا نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا تھا تو پہلے اسے فون کر کے پوچھا تھا کہ سلطان آپ کہاں ہیں، تو تب بھی اس نے اسرا کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں آفس میں ہوں اور بہت مصروف ہوں، بار بار فون نہ کرو۔ تو امی آپ خود ہی دیکھ لیں، مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا جبکہ ہماری اسرا بہت معصوم ہے۔ دوسری طرف سلطان کی اسٹیپ سسٹر حالہ کو بھی اسرا پر بہت ترس آنے لگ گیا ہے جب سے اس نے دیکھا ہے کہ اس کا بھائی بات بات پر اسرا کی اتنی بے عزتی کرتا ہے، نوکروں کی طرح اس سے کام کرواتا ہے، آدھی آدھی رات تک اس سے کام لیتا ہے۔ حالہ کو پہلے اسرا سے اس لیے نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اس سے جلنے لگی تھی کہ اس کے گھر والے اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کا بھائی اس پر جان دیتا ہے، ایسی لائف ایسا بھائی تو حالہ کو چاہیے تھا۔ لیکن اب جب سے حالہ نے اسرا کی موجودہ لائف دیکھی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ بہت ظلم کرتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ایسا شوہر تو خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ اسے اپنے بھائی سلطان پر شدید غصہ آنے لگا ہے اور اسرا سے بہت زیادہ ہمدردی ہونے لگی ہے۔ وہ اسرا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسرا میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، بلکہ تم سے ہی نہیں اپنے گھر کی میڈ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں جسے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اسرا حالہ کی بات پر بہت پریشان ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتی ہے۔ تو حالہ اسرا کو بتا ہی دے گی کہ اسرا میں تم سے بہت جلنے لگی تھی جب تمہارا بھائی تمہیں اتنی اہمیت دیتا تھا، اور وہ جو تمہارا بریسلٹ چوری ہوا تھا وہ اس میڈ نے نہیں بلکہ میں نے چوری کیا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائی کی نظروں میں تمہیں گرانا چاہتی تھی۔ لیکن اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہر وقت تمہاری انسلٹ کرتا ہے، تم سے نوکروں کی طرح کام لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کتنے صبر سے کام لے رہی ہو اور میرے ساتھ تم کتنی اچھی ہو۔ آج جو میرا اتنا اچھا رشتہ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ تمہارے خاندان سے اتنے متاثر تھے اور پھر تم نے میری اتنی تعریف کی ان کے سامنے کہ وہ لوگ خوشی خوشی مجھے اپنانے کو تیار ہو گئے۔ اگر تم میری بھابھی نہ ہوتی تو میرا اتنی اچھی جگہ پہ کبھی بھی رشتہ ممکن نہیں تھا۔ تو اسرا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جو ہر وقت تم سے اس قدر برے طریقے سے پیش آتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار میں بھی ہوں۔ لیکن اسرا حالہ سے کہتی ہے کہ تم یا یہ چیزیں اس کی وجہ نہیں ہیں حالہ، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سلطان کو میں ہی پسند نہیں ہوں، میں ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوں، جس پر حالہ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھلا سلطان کو ایسی لڑکی مل سکتی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی سلجھی ہوئی، لیکن سلطان نے اس کے اندر اتنے کمپلیکسز ڈال دیے ہیں کہ اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میں سلطان کے قابل نہیں ہوں۔ اب حالہ کا رشتہ طے ہونے پر اسرا کی ماں اور بھابھی جب انہیں مبارکباد دینے آئیں گے تو سلطان بھی وہاں پر موجود ہوگا، تو اسرا کی ماں ڈھکے چھپے الفاظ میں سلطان کو سنا ہی دے گی کہ دعا کرتی ہوں حالہ کے لیے جو رشتہ آیا ہے وہ لڑکا بظاہر جتنا اچھا نظر آ رہا ہے اندر سے بھی اتنا ہی اچھا ہو، کیونکہ اصلیت تو شادی ہونے کے بعد پتہ چلتی ہے، اور اگر لڑکا گندا نکل آئے تو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ سلطان کو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹینشن سی ہوگی کہ کہیں ان کو میری اصلیت تو پتہ نہیں چل گئی، پھر سوچے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ اسرا کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈھاتا ہے اس کے گھر والوں کے سامنے تو خود کو اتنا ہی پرفیکٹ شو کرواتا ہے جیسے میرے سے بہتر داماد تو ان کو کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔